الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا نور من نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی جمعرات کا دن ہے، رب تعالی مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج بعد نماز مغرب شب جمعہ اور کل کا دن جمعہ کا دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس نے مجھ پر شب جمعہ روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یقیناً ہمارا جو وقت مقرر ہے دنیا سے رخصت ہونے کا، کیا خبر کہ ہمارا آخری جمعہ ہو، کیا خبر ہماری آخری ہی جمعرات ہو، تو آئیں مل کر ہم 200 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور کا فرمان ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گی، ملیں گی۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 4 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اپنی پیاری چیز میری راہ میں خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو ہم اسے جانتے ہیں۔ یقیناً کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں، عطر لگانے میں، خوشبو لگانے میں کوئی نہ کوئی چیز انسان کو پسند ہوتی ہے۔ تو آج ماشاءاللہ آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی ہے، جائیں پارہ نمبر 4 کھولیں، قرآن مجید کی زیارت کریں، وضو کریں، اس کو پڑھیں، ترجمہ تفسیر پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لطف آئے گا۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اسی عمل کو آپ کر لیں، یعنی آپ اس آیت کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، جو بھی حدیث پاک ہیں جتنی بھی ہیں اس کو پڑھیں، اور پھر آپ نیت کر لیں جو بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ جس بھی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آفت میں ہیں، بلاؤں میں ہیں، جو بھی مسائل آپ کا حل نہیں ہو رہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیت کریں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کریں تو اب چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ 7 مرتبہ اس کو کوئی بھی پڑھ کے کسی مریض پر دم کر دے، اول آخر درود پاک 11 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بات ساری نیت کی ہے۔ آغاز میں نے آپ کو درود پاک کی دعوت دی ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کی دعوت دی ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کے عمل کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر بچے ہیں رات کو ڈر جاتے ہیں، روتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اول آخر آپ درود پاک پڑھیں 11 مرتبہ، اور سورہ قریش پارہ نمبر 30 کی آخری جو 10 صورتیں ہیں اس میں اپنی برکتیں لٹا رہی ہے، اس کو آپ 2 سے 4 مرتبہ پڑھ کر آیت الکرسی کے ساتھ آپ دم کر لیں، انشاءاللہ تعالی عافیت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلاوت سماعت فرما لیں۔ لإیلاف قریش ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس کی بھی تلاوت کر لیں آپ 3 مرتبہ، آیت الکرسی اپنی برکتیں لٹاتے ہوئے پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی آپ تلاوت کر لیں، روزانہ معمول بنا لیں۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ ہر اسم اللہ عز و جل کا مبارک ہے، اور اسم اعظم ہے، اللہ عز و جل کے صفاتی جتنے بھی نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، قہار ہے، جبار ہے، غفور الرحیم ہے، واللہ خیر الرازقین ہے، تو یہ سارے اللہ عز و جل کے نام ہیں صفاتی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر کر لیا کریں خیر و برکت کے لیے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں گے، بیٹھ جائیں گے، کچھ چلا کریں گے تو اگلی رات یا اگلے دن ہمیں کوئی پیسہ مل جائے گا، تو یہ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہم نے ذکر کرنا ہے، خیر کرنا ہے، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے ہم اچھے ہو جائیں، ہمارا ظاہر اور باطن اچھا ہو جائے، ہماری زبان اچھی ہو جائے، ہمارے دل اچھے ہو جائیں، ہمارے لہجے اچھے ہو جائیں،
ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمارا دل لگ جائے، ہم شیطان کے وسوسوں سے چالوں سے بچ جائیں، ہمارے گھر میں خیر ہو، سلامتی ہو، عافیت ہو، یہ سارا ایک سلسلہ، ایک مجموعی بات ہے جس کے لیے ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یقیناً ایک بڑی صورت اہم بتانے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو سورہ واقعہ رات کو سونے سے پہلے پڑھے اس کی طرف کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اب پارہ نمبر 27 ہے، سورہ الرحمن کے بعد والی یہ صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ اس کو بھی اگر ہم معمول بنا لیں پڑھنے کا رات کو سونے سے پہلے تو اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ سورہ ملک کی اپنی برکت ہے، رات کو سونے سے پہلے جو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو یہ اس کے لیے شفاعت کرے گی اور قبر میں روشنی عطا کرے گی اللہ کے حکم سے۔ تو پارہ نمبر 29 کی پہلی صورت ہے، اس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس کو بھی پڑھنے کی آپ سعادت حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا رات کو سونے سے پہلے۔ تو عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں، یا لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں، عوام الناس کی ایک سوچ ہے اگر یہ عمل کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ نہیں، جو ہونا وہ اللہ کے حکم سے ہو کے رہنا، ہو جانا ہے، اللہ کے حکم سے جو ہونا وہ ہو جانا ہے۔ باقی جو بھی ہم نے ذکر خیر کرنا ہے، باقی معاملات کرنے ہیں، وہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے اب تعالیٰ کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے ہمارے اعمال وہ اچھے ہوں، اس نیت سے ہم ذکر خیر کریں گے۔ یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، جمعہ کے دن عطر لگانا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، غسل کرنا اور پہلی اذان کے ساتھ مسجد کی طرف جانا، اس میں بھی بڑی برکتیں ہیں۔ سورہ جمعہ کی تلاوت کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، یہ سارے آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ اب جو بھی آپ کو وقت کے ساتھ مناسبت جو اچھا لگتا ہے وہ آپ پڑھ لیں، جو آپ کے دل کو اچھا لگے۔ درود پاک پڑھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، کل شریف پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے پڑھے ہوئے ذکر کو قبول فرمائے، پڑھے ہوئے درود پاک کو قبول فرمائے، ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے۔ 33 مرتبہ نیت کے ساتھ آپ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کو بھی پڑھ لیں، اللہ کی حضور دعا کریں، اللہ تعالی جس نیت سے آپ نے پڑھا اس کو بھی قبول فرمائے، جس مقصد کے لیے پڑھا اس میں اللہ تعالی آسانی والا معاملہ فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔